کہ ورکر ہو یا گھروں میں ہو، ٹھیک ہے، ہم لوگ واش روم جاتے ہیں، ہاتھ دھونے کی عادت نہیں اپناتے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی عادت نہیں اپناتے، تو ایک جراثیم کو صابن سے اچھے سے ہاتھوں کو دھویا کریں. پھر کھانا تیار کرتے ہوئے موسٹلی گھروں کے اندر خواتین ہوں یا ہمارے یہاں کچن کے اندر سٹاف ہو، وہ جیولری پہنی ہوئی ہوتی ہے یا واچز وغیرہ ہوتی ہیں یا گھڑیاں پہنی اچھا ہوتی ہیں. ان سے بھی جرم جا سکتے ہیں؟ جی، جراثیم بھی جاتے ہیں اور ان سے ہمارے پاس فزیکل ہیزرڈ بھی فوڈ کے اندر جاتا ہے. کسی بھی ٹائپ کا نہ کوئی ہیزرڈ ہو نہ کوئی انسیکٹ پیسٹ ہو، کیونکہ اب سے پہلے تک بہت ساری چیزیں ایسی ابتر تھیں جو ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اور انفرمیسز نے مل کے ہم لوگوں نے بہتر کی ہیں. گلوٹن الرجی بہت زیادہ فیمس ہے، بچوں میں ہوتی ہے، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا بالکل، اور بچوں کی صحت گرو ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو اپنا ٹریٹمنٹ کروانے سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہو کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے. پھر جہاں پہ بھی کھانا کھانے جائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، کسی بھی کسٹمر کا رائٹ ہے کہ اس پریمیسز پہ بتائیں کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے، کائنڈلی آپ یہ آئٹم یوز نہ کریں. ٹھیک ہے، ٹمپریچر کنٹرول ہو، مائکروبیل کنٹامینیشن نہ آ سکے. یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ایک آئی تھنک ہر گھر کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کی وجہ سے بہت بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہوتے ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم ہیں جی اس وقت راولپنڈی میں، اور راولپنڈی میں پنجاب حکومت کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر اس طرح کے ٹریننگ سیشنز ہو رہے ہیں. اور ان ٹریننگ سیشنز کا مقصد جو ہے وہ آپ کے نہ صرف جو آپ جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کے لیے ان کو محفوظ بنانا ہے، بلکہ آپ کے گھروں کے اندر کس طرح سے اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، اس کے حوالے سے اسپیشل سیشن ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ ہدایات ہے کہ پورے پنجاب کے اندر یہ سیشنز ہوں گے، اور رمضان سے پہلے پہلے یہ تمام جگہ جو ہے وہ ان کو محفوظ بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے. اور فوڈ اتھارٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں کی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے اس میں بہت سارے ایسے آفیشلز ہیں جو آپ کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا جو پیغام ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کی صحت محفوظ رکھے. تو اس وقت ہمارے ساتھ سمیع صاحب ہیں جو کہ ماسٹر ٹرینر ہیں، اور یہ آئے ہیں یہاں پر راولپنڈی میں، اور انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر یہ سیشنز کیے ہیں. یہ سیشنز کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلی آپ کو یہ بتائیں گے. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا سر کہ میرا خیال ہے یہ ہر سال ہی ہوتا ہے، لیکن اس بار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے یہ کہ آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ نے گھروں میں بھی جا کے بتانا ہے اور اپنے جو ملنے جلنے والے ہیں ان کو بھی بتانا ہے. تو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ان پہ فوکس کی گئی ہیں اور بہت زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے اس دفعہ اس کے اوپر؟ جی بالکل ایسے ہی. اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کی ہدایات پہ ہم نے رمضان المبارک سے پہلے فوڈ سیفٹی ٹریننگ سیشنز کروا رہے ہیں تاکہ جتنے بھی فوڈ کا کام کرنے والے افراد ہیں ان کو بنیادی حفظان صحت کی اصولوں کی تربیت دی جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس یہاں پہ برڈن بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور کمرشل ایریا راولپنڈی، لاہور، یہ ایریا وہ ہیں جہاں پہ نا سب سے زیادہ ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں اور فوڈ کنزیوم کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، بینگ اے رسپانسبلٹی لے کے ہم نے فوڈ اتھارٹی نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ ہم فوڈ سیفٹی کی آگاہی دیں، اور یہ آگاہی نہ صرف پریمیسز پہ دی جائے جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کو یونیورسٹیز میں جا کے بھی طلباء کو آگاہی دے رہے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی ہم نے فوڈ سیفٹی کو کیسے انشور کرنا ہے. تو آج بھی ہم اس سلسلے میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو فلفل کریں گے کہ بیسک ہائیجین اور فوڈ سیفٹی کو انشور کرتے ہوئے ہم اپنی صحت کا خاص خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے برانڈز نہیں، بڑے بڑے برانڈز ہیں جس میں جیسے سیفران ہے، چیزیس ہے، باقی بڑے بڑے برانڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ سب شیفس ہیں، اور اس کے بعد جو سرو کرتے ہیں آپ لوگوں کو، ان کو سب کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ آپ لوگوں کی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو اس میں سر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ٹائم کے اوپر آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کیٹیگریز کس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے؟ سب کے سب شیف ہوتے ہیں یا اس میں کچھ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے آپ کلاسز دیتے ہیں اور ان کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ جی، اس میں ہم فوڈ سیفٹی لیول 1 کی ٹریننگ کرواتے ہیں جس میں تمام فوڈ ہینڈلرز آ جاتے ہیں. اچھا. اس میں کچن سٹاف بھی ہوتا ہے، یہاں پہ سرو کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کلیننگ سے ریلیونٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو فوڈ کورس ماڈیول ہے وہ فوڈ سیفٹی لیول 1 ہے جس کے اندر ہم تمام پوائنٹس کور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فوڈ سیفٹی فارم ٹو فورک ہے. تو اس میں تمام افراد آ جاتے ہیں تاکہ کھیت سے لے کے پلیٹ تک فوڈ سیفٹی کو انشور کیا جائے، نہ کوئی مائکروبیل ہیزرڈ آئے، کسی بھی ٹائپ کا نہ کوئی ہیزرڈ ہو نہ کوئی انسیکٹ پیسٹ ہو، کیونکہ اب سے پہلے تک بہت ساری چیزیں ایسی ابتر تھیں جو ہم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اور انفرمیسز نے مل کے ہم لوگوں نے بہتر کی ہیں. یعنی ایک ایکسپیرینس کر کے اس کے بعد بہتری کی طرف چیزوں کو ایگزیکٹلی ایکسپیرینس کے ساتھ بہتر کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے، اور امپرومنٹ لائی ہے، کنٹینیوس امپرومنٹ ہے یہ. اور یہ تمام برانڈز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوکل ایک سٹیج پہ جا کے بھی ان چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. لائک
ہمارے جہاں پہ اڈے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہوٹل ریسٹورینٹ ہیں اچھا اس کی ہائیجین کو بھی ہم نے کافی حد تک امپروو کیا ہے. وہ بڑا کیونکہ مشکل کام ہے, بہت مشکل تھا, وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا تھا, وہاں رش اور پھر وہاں پہ جو کنزمپشن ہو رہی ہوتی تھی اسپیسیفکلی میٹ کی, ملک کی, اس کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہوتی تھی. ہم نے اس ٹریسیبلٹی کو انشور کیا ہے تاکہ حلال میٹ کو وہاں پہ پہنچایا جائے اور لوگ حلال چیزیں کنزیوم کر سکیں, ٹمپریچر کنٹرول ہو, مائکروبیل کنٹامینیشن نہ آ سکے. یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ایک آئی تھنک ہر گھر کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے, اور اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کی وجہ سے بہت بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہوتے ایسے ہی ہے. ابھی جس طرح سے میڈم لیکچر دے رہی تھی اس میں نے دیکھا تھا کہ یہ بتا رہی تھی ان کو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسے نیلس آپ کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ بتا رہی تھی کہ اصل پنس جو آتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں کھانے کے اندر, پھر چھوٹی چھوٹی جو مائکرو آپ بایولوجیکل جس طرح آپ چیزیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے بھی آپ کی صحت کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ اگر دھیان نہیں دیتے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بڑی بیماری کا سبب بن سکتی ہیں اور آپ کو ہاسپٹل لے جا سکتی ہیں؟ جی بالکل, اس میں سب سے جو ڈینجرس چیز ہے وہ بایولوجیکل ہیزرڈ ہے ہمارا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ورکر ہو یا گھروں میں ہو, ٹھیک ہے, ہم لوگ واش روم جاتے ہیں, ہاتھ دھونے کی عادت نہیں اپناتے, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی عادت نہیں اپناتے. تو ایک جراثیم کو صابن سے اچھے سے ہاتھوں کو دھویا کریں. پھر کھانا تیار کرتے ہوئے موسٹلی گھروں کے اندر خواتین ہوں یا ہمارے یہاں کچن کے اندر سٹاف ہو, وہ جیولری پہنی ہوئی ہوتی ہے یا واچز وغیرہ ہوتی ہیں یا گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں. ان سے بھی جرم جا سکتے ہیں؟ جی, جراثیم بھی جاتے ہیں اور ان سے ہمارے پاس فزیکل ہیزرڈ بھی فوڈ کے اندر جاتا ہے. لائک پن ہے, کام کرتے ہوئے غلطی سے ٹوٹ کے گر گئی اور وہ کسی بھی کسٹمر خدا نخواستہ وہ کھا رہا ہے اور اس کے گلے میں چپ گئی یا پیٹ میں چلی گئی, تو وہ ایک فزیکل ہیزرڈ ہماری باڈی کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, بایولوجیکل ہیزرڈ آپ کے سامنے ہے, اتنی بیماریاں, ہم فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو فوڈ پوائزننگ ہمارے ہاں ایک بڑی لائک ایک الارمنگ سچویشن ہے. پھر کچھ ایسے ہمارے پاس مائکرو آرگنزم ہے جس طرح اسکریشیا کولائی ہو گیا, لسٹیریا ہو گیا, یہ ہمارے واٹر کے تھرو ہماری جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ فیشل لائک جو ویسٹ ہوتا ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے, تو ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے فوڈ کے اندر انٹر ہو جائیں گے, پھر ہماری باڈی میں جا کے ہیزرڈ کا باعث بنیں گے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بہتر کرنا ہے. احتیاط کیا کرنی ہے؟ ماسک پہننا ہے, ٹوپی پہننی ہے, اور یہ جو دستانے ہوتے ہیں یہ پہننا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, سب سے پہلے تو ہاتھوں کو دھونا ہے, ڈرائی کرنا ہے, گلوز پہنیں, اپنے بالوں کو کور کر کے رکھیں, ماسک پہنیں, پراپر یونیفارم نہیں ہے تو کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, ایپرن پہننا ہو, جوتے صاف ہونے چاہیے, کچن کے اندر جا رہے ہیں تو ان کے ذریعے کوئی ڈسٹ یا مٹی وغیرہ وہاں پہ نہ جانے پائے. چند ایک بس باتیں ہیں, ان کی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہم فوڈ سیفٹی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. ابھی آپ ان سے پوچھیں, نہیں ہے سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں دوست, ان کو کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں نے کچھ دیکھا ہے, کچھ سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ اچھا, تو اگر کسی ایک سے ہم پوچھنا چاہیں تو کیا پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ کسی سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی. شیف کون ہے آپ لوگوں میں سے؟ شیف کون ہے آپ لوگوں میں سے؟ شیف, پکانے والا, کوکنگ شوکنگ والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ آپ بتا دیں جی, یہ بتائیں گے. آپ آ جائیں. کیا بات ہے. فواد نام ہے آپ کا؟ فواد. کیا کرتے ہو؟ میں چیز ایس پہ ایز اے جی ایس آر کام کر رہا ہوں. اچھا, جی ایس آر کیا ہوتا ہے یار؟ گیسٹ سروس ریپرزینٹیٹیو. اچھا ماشاء اللہ, گیسٹ سروس ریپرزینٹیٹیو, یعنی جو گیسٹ آتے ہیں آپ ان کو پہلے ملتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ آپ کے جو باقی جو ہیں وہ باقی جو دوست ہیں جو کھانا وانا دیتے ہیں وہ آتے ہیں. اس کے بعد کیا سیکھا؟ یہ ایک بہت انفارمیٹیو ہمارے لیے سیشن تھا. ایز اے پی ایف انہوں نے ہمیں وہ نارمل چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں جو ہم آئی تھنک نگلیکٹ کر جاتے ہیں. ہم اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نارمل ایزی سین ہے, ہم جاننے دیتے ہیں, بٹ وہ ایک میجر کنسرن ہو سکتا ہے جو فوڈ پوائزننگ کے لیے یا ہمارے آنے والے گیسٹ کے لیے ایک ان کے لیے ان کی صحت کے لیے مسئلہ کر سکتا ہے. اور پھر وہ بیڈ ایکسپیرینس میں شامل ہو کے ہمارا ایک کام بزنس جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے بیکاز آف گیسٹ. اگر گیسٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, جیسے اب ہمارا فوڈ خراب ہو گیا, اس بارے میں انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے کیسے الرجنس اور کیسے ہیزرڈس کے اپنے فوڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے گیسٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں ایک اچھا سیشن تھا جس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. اگر نہ سیکھتے تو پھر فوڈ اتھارٹی آتا چھاپا مارتا ہے نا. وہ آتے ہیں, ضرور آتے ہیں, بٹ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارا ایک جو چیزیز کا برانڈ ہے اس نے بھی ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. اور یہ ہم لوگ 15 دن کے ٹریننگ سیشن سے یہ تقریباً ہم نے یہ سب سیکھا ہے, اور دیٹس وائی وی آل نو اباؤٹ دیٹ. اچھا, جس طرح سے میڈم اور سمی صاحب آپ کو سکھا رہے تھے کہ آپ نے یہ میسج اپنے گھروں تک دینا ہے, اپنے لوگوں تک دینا ہے, تو کیسے دیں گے؟ یہ ایک اس میں بھی یہ بڑا اچھی چیز ہے, جیسے میم نے ابھی بتایا کہ الرجنس جو ہے ہم لوگ تقریباً سب نگلیکٹ کر جاتے ہیں. تو جس ٹائم یہ چیز ہمیں الرجنس پہلے بتائیں نا کیا ہے. الرجنس کچھ بھی ایسی چیز جو ہماری
किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को उस चीज़ से मसला है. अब फॉर एग्जांपल चीज़ियस में हमारा ये है कि जब भी कोई गेस्ट हमें इंस्ट्रक्शंस देता है उसमें वो मेंशन करता है कि प्लीज़ पुट नो ऑनियन. वो ऑनियन इसलिए क्योंकि भाई उससे उसको एलर्जी है. तो वो चीज़ इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए एक बहुत मेजर हो जाता है, इसलिए हम वो प्रॉपर हैंडल करके इंस्ट्रक्शंस लाजमी देखते हैं. तो एलर्जेंस यही चीज़ है कि जिससे भी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से मसला हो या उससे उसको रिएक्शन हो जाए, उससे कोई भी ऐसा उसके बॉडी में बीमारी डिजीज़ वगैरह हो जाए, इसलिए वो एलर्जेंस है. तो मैम ने ये चीज़ एक बताई. ऐसे ही फैमिलीज़ में हमारा, जिससे आपने बात की, फैमिलीज़ में हमारा ऐसा होता है कि हम लोग हर चीज़ कोई अंडा नहीं खाता, कोई वो मसाला कोई नहीं खा सकता, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो कहता है कि जी मैं ये नहीं खा सकता, अगर खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा. तो वो हमारे लिए एक एलर्जेंसी. और दूसरा उसमें एक मैम ने ऑयल का बताया. वो हम ये वही चीज़ें जो हम यहाँ पर सीखेंगे तो अपने घर में बताएंगे, क्योंकि घर में ये होता है कि महीना निकालना है हमने, वो अब चाहे थोड़ी चीज़ पे निकले ज़्यादा पे निकले, बट कुछ भी ले आओ, थोड़े पैसों में ज़्यादा चीज़ ले, बट वो एक हमने ये अगर हम यहाँ पे सीखे हैं तो हम अपनी फैमिलीज तक पहुँचाएंगे, वहाँ से आगे हम अपने रिलेटिव्स को बताएंगे. तो ये ऑलरेडी एक सेशन सिर्फ यहाँ तक गाइड नहीं रहा, बल्कि ये काफ़ी हद तक इसने सर्वे किया. और आप यहीं रुकेगा सर, बड़ा अच्छा पॉइंट इसने बताया है एलर्जेंस का. अब एलर्जेंस हैं और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया होगा आप लोगों ने. तो आम तौर पे रेस्टोरेंट्स के अंदर तो यही होता है कि जो मिल रहा है बस घुसेड़ी जाओ और पकाए जाओ और दिए जाओ. अब जिस तरह से ऑयल का पॉइंट इसने बताया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी है, वो ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं कि वो जाएँ तो क्या कहें. जैसे अब फवाद तो चीज़ियस से है, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें देसी खाना मिलता है, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें चाइनीज़ होता है, बाकी डिफरेंट कुजीन्स होती हैं, वो डिफरेंट कल्चर्स को साथ लेके चलते हैं. तो उस पर किस तरह से एक जाने वाला है कस्टमर है वो किस तरह से उनको समझाएगा और रेस्टोरेंट वाला किस तरह से उस चीज़ को समझेगा और उसके लिए सर्व करेगा. ऐसे ही है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी किन चीज़ों के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है. ग्लूटेन एलर्जी बहुत ज़्यादा फेमस है, बच्चों में होती है, हमें आइडिया नहीं होता. बिल्कुल. और बच्चों की सेहत ग्रो ही नहीं हो पा रही होती. तो अपना ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपको आइडिया हो कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है. फिर जहाँ पे भी खाना खाने जाएं, ये आपका राइट है, किसी भी कस्टमर का राइट है कि उस प्रीमिसेस पे बताएं कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, काइंडली आप ये आइटम यूज़ ना करें. ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिस तरह ऑनियन है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च से एलर्जी होती है. तो कुछ एलर्जेंस हैं जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, उसके अगेंस्ट रिएक्शन देती है. अच्छा. तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एलर्जी होने की वजह से आपको पता है कि इंसान की हेल्थ फिर उसके रिस्पांस में जाके, रिएक्शन में जाके जो है वो उसकी हेल्थ के ऊपर एक नुकसानदेह असर डालती है. तो इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट, हर बंदे को पता हो कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है तो मैं उससे अवॉइड करूँ. अच्छा, ये बताओ हुआ कि अब यहाँ से जैसे बता रहे हैं समी साहब कि आप लोगों को इस हद तक तो ट्रेन कर दिया इन्होंने कि इस तरह के जो छोटे छोटे माइनर से इश्यूज़ होते हैं लेकिन वो बाद में बड़े इशू बन जाते हैं. तो पहले आपको पता था इन इश्यूज़ के बारे में? जी बिल्कुल. हमारे चीज़ेस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुझे अभी ज्वाइन किए हुए चीज़ेस 3 माह हुए हैं. अच्छा. बट जो हमारे उसमें फर्स्ट 15 डेज़ होते हैं वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होता है. अच्छा. और ये प्रॉपर चीज़ें हमें प्रॉपर उस ट्रेनिंग सेशन में बताई गई थी और ऑलरेडी पता था. एंड बेसिकली आई एम ऑल्सो फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मेरी डिग्री ग्रेजुएट हूँ, मुझे उस चीज़ के बारे में वैसे भी पता था. और वो जब मैं चीज़ेस में आया हूँ, मैंने इम्प्लीमेंट देखा है तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन रखा. ये नहीं है कि आपने हायर किए और आते साथ आपने उनको किचन में बता दिया, आपने सर्वर लगा दिया, कुछ भी नहीं. तो इसलिए ये चीज़ें बेसिकली मुझे पता थी. और हमारे तकरीबन हर सर्वर से लेके हमारे किचन मैनेजमेंट तक, और इनफैक्ट क्लीनर्स की भी हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम वो आगे अपने अपने स्टेशन पे काम करने के लिए जाते हैं. गुड. आप बैठे बात. अब सर ये बताइएगा, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, मेरे ख्याल में हर जगह तो नहीं होता होगा ऐसा. जी, बड़े बड़े जैसे 4 स्टार हो गए, 5 स्टार होटल्स हो गए, उनके अंदर तो ट्रेनिंग होती होगी. बाकी जगहों के ऊपर तो पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है सब कुछ. जी, और वही देख रही है. और बाकी सूबों के अंदर भी पंजाब फूड अथॉरिटी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जाके उनको फैसिलिटेट कर रही होती है. इवन कहीं पर रेड भी करना होता है, सैंपल कलेक्ट भी करना होता है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी इज़ ए लीडर कहा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन, और वो सब कुछ जो है वो इनके लिए कर रही होती है. तो अब कितने सेशंस करवा चुके हैं इस साल के अंदर, यानी इस रमज़ान से पहले, और आगे क्या करने जा रहे हैं? जी, हम 300+ सेशंस करवा चुके हैं पंजाब फूड अथॉरिटी, जो इस साल से पहले तक हमने स्टार्ट लेना था. ठीक है, और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको करवाने जा रहे हैं. जिस तरह चीज़ियस माशाल्लाह ब्रांड अच्छा अपना काम कर रहे हैं, इनकी इंटरनल ट्रेनिंग दी, इसी तरीके से मल्टीपल ब्रांड्स ने पंजाब फूड अथॉरिटी को देखते हुए हम खुद ही इनको बेसिकली अप्रिशिएट करते हैं कि आप वीकली बेस पे अपनी इंटरनल ट्रेनिंग करें.
کریں. بیسیکلی جب ایک ورکر نیو بھی آ رہا ہے, دیکھیں ہم لوگ ٹریننگ کروا کے آ جاتے ہیں, بٹ اس کے بعد کسی ورکر نے جوائن کیا تو نیو ورکر بھی آ رہا ہے تو بھی اس کا حق ہے کہ اس کو بھی پراپر گائیڈ کیا جائے. تو انٹرنل ٹریننگ ہونا بھی بہت ضروری ہے, کنٹینیوس امپرومنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور یہ ٹریننگز پنجاب فوڈ اتھارٹی ادر اتھارٹیز کے ساتھ مل کے بھی کر رہی ہے. جس طرح کے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ہم نے کافی کام کیا, KPK کے ساتھ کام ہمارا چل رہا ہے, اسی طریقے سے ادر اتھارٹیز ہیڈ آفس میں ہماری ٹریننگز چل رہی ہوتی ہیں. فوڈ سیفٹی بیسکلی جتنا آپ اویئر کریں گے, جتنا آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے, ہم اتنا بہتر آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور میرا ایک میسیج ہے, انشاءاللہ ہم اس پاکستان, اس پنجاب کے اندر اپنی انڈسٹریز کو فوڈ سیفٹی کے پرسپیکٹو میں انشور کر کے, بہتر کر کے انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح لے کے آئیں گے کہ اس کنٹری کی بنی ہوئی پروڈکٹس باہر ہم ایکسپورٹ کر سکیں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا ایک ویژن ہے, اور اس ویژن کے اکارڈنگ ہم مل کے سب کام کر رہے ہیں. CM پنجاب صاحبہ کی ہدایات کے مطابقت میں اس کو ذرا بھی ہم ڈیلے نہیں کریں گے. رمضان المبارک ہے یا آفٹر رمضان ہے, ہم ٹریننگ بھی کروائیں گے اور ٹیکنیکل سپورٹ بھی انڈسٹریز کو پرووائڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو فوڈ سیفٹی. ہم لیبلنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اچھا لیبل بھی کریکٹ کروا رہے ہیں, حلال کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے, تاکہ ہمارے پنجاب کے اندر سیل ہونے والی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ ہر ایک فوڈ بزنس آپریٹر کا پتہ ہو کہ کون سی چیز سیل کرنی ہے اور کون سی چیز میرے لیے بینیفیشیل نہیں ہے. مانیٹر کیسے کریں گے سر؟ اب آپ نے ٹریننگ تو دے دی اور ان کو فیلڈ میں بھی چھوڑ دیا, اپنے اپنے اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن تسلی کرنی ہے کہ یار جو ہم نے بتایا تو اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی بالکل, اس میں ہماری انسپیکشن ٹیمز ہیں, وہ کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں اور چیک کر رہی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ہم نے جو ٹریننگ پرووائڈ کی ہے اس کے ان کو ٹریننگ سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں, اور ہم نے سختی سے ہدایات دی ہیں کہ آپ اپنے پریمیسز کے اندر ہر ورکر کا ٹریننگ سرٹیفکیٹ موجود رکھیں. بالکل, جس کا ٹریننگ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا وہ آئیں اور ہمارے پاس آفس میں ٹریننگ کریں, یا ہمیں بتائیں, ہم اس کو پراپر ٹرین کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں سر ذرا ہمارے گھر والوں کو بھی بتائیں جو دیکھنے والے ہیں, کہ آئل, دودھ, مسالے, باقی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہائیجین کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے اگر رکھنا چاہیں. اور رمضان کے دنوں میں تو خاص طور پہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. جس طرح سے بھی فواد ذکر کر رہا تھا کہ جی پیسے بچاتے ہیں ہم اور کہتے ہیں کچھ بھی لے آؤ اور بنا لو, لیکن وہ پھر 10 روپے کی بچت جو ہم کرتے ہیں وہ ہزاروں روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس. اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمارے دیکھنے والوں کو, کیونکہ بہت سارے ایسے فالوورز ہیں, دیکھنے والے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے گھروں کے اندر. کمرشل جو ہے وہ اس میں تو آپ نے بتا دیا, اب جو ریزیڈینشل جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بتائیں کچھ. جی ڈیفینیٹلی, جب بھی پرچیز کرنے جائیں سب سے پہلے تو لیبل پڑھنے کی عادت بنائیں. ہمارے ہاں مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ ہم لیبل کے اوپر چیک ہی نہیں کرتے کہ پروڈکٹ ایکسپائر کب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی مینوفیکچرنگ کہاں کی ہے, ٹھیک ہے, انگریڈینٹس اس میں کون سے ہیں, اجزاء کون سے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کے نیوٹریشنل فیکٹس کیا ہیں. لیبل پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے فرسٹ آف آل. اور پرچیز کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی اسپائسز ہے, یہ گھی ہے, آئل ہے, اس کو اوپن کر کے اس کا لڈ یا ڈھکن کھلا نہیں چھوڑ دینا. ہوتا کیا ہے گھروں کے اندر ہم اسپائسز کاٹ کے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب اس میں موئسچر جب آئے گا, اسپائسز کے اندر موئسچر جب آئے گا تو فنگل گروتھ ہوتی ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر ٹاکسن پروڈیوس کرے گی. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک چیز تو پرچیز کر کے لیا ہے, بٹ اپنے کچن کے اندر بھی ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو بھی ایک ہیزرڈ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا اور الٹیمیٹلی ہم بیمار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رائس ہیں, ہم نے پراپرلی ان کو تیار کیا, اس کو کنٹرول ٹمپریچر میں نہیں رکھا, مائکروبیل گروتھ ہوئی, مطلب صبح کے بنے ہوئے چاول شام کو کھائے, پیٹ خراب ہوا, فوڈ پوائزننگ ہوئی, ہاسپٹل پہنچ کے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم گھروں میں بھی بہتر کر کے اپنی فوڈ آئٹم کو اسٹور کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے اور اس کو کنٹمینیٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمیع صاحب نے بڑے اچھے ٹاپک کے اوپر آپ کو بتایا, جو کمرشل پرپس کے لیے کام کریں ان کے لیے بھی, اور جو ریزیڈینشل پرپس کے لیے جو لوگ گھروں کے لیے سودا سلف لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری انفارمیشن تھی اس ویڈیو کے اندر. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ان سے ڈسکس کرنا باقی ہیں, ٹائم بہت کم ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ یہیں پہ منقطع کریں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے. یہ سارے ابھی جتنے بھی ٹرینیز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی انتظار میں کہ ہم اپنا ٹاپک یہ ختم کریں اور اس کے بعد بھی باقی اگلا جو سیشن ہے وہ شروع کیا جا سکے. تو آج کی ویڈیو میں آپ یہی دیکھیں گے, باقی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر ہم سمیع صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہا کریں گے کچھ چیزیں, اور آپ کو پیغامات یہ پہنچاتے رہا کریں گے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.